اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأکلوا اور تم نہ کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے اموال بینکم باہم بالباطل ناحق طریقے سے تم باہم ایک دوسرے کے اموال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ وتدلوا بہا اور ان اموال کے مقدمات لے کر نہ جاؤ وتدلوا بہا اور ان اموال کے مقدمات لے کر نہ جاؤ الی الحکام حکام کے پاس لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم تاکہ تم کھا لو لوگوں کے اموال کا ایک حصہ بالإثم غلط طریقے سے وأنتم تعلمون جانتے بوجھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں ناحق طریقے سے اموال کھانے کو منع کیا ہے، اور ناحق طریقہ وہی ہے جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان کون سا مال حلال ہے کون سا مال حرام ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اور ویسے سوچا بھی جائے تو ایسے فیصلے رب العالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ انسان کسی مال کے حلال یا حرام کا کوئی پیمانہ مقرر کر سکتا ہے، اپنے ملک کی حد تک کر سکتا ہے اور اپنے معاشرے کی حد تک کر سکتا ہے، لیکن اس کا وہ معیار دیگر ممالک میں اور دیگر معاشروں میں بھی قابل قبول ہو، یہ ممکن نہیں۔ تو کون سا مال حرام اور کون سا مال حلال ہے، اس کا وہی معیار سب سے زیادہ قابل عمل ہے اور سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں اور تمام بندوں کے خالق ہیں اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ تمام انسانوں کی نفسیات کیا ہے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قوانین طے ہیں۔ تو اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہی مسلمانیت ہے، اور اسی میں ہماری اخروی فائدہ بھی ہے ہمارا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان اصول اور قوانین کو اگر نظام معیشت میں لاگو کر لیا جائے تو زیادہ منصفانہ طریقے پر معیشت کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بالکلیہ انفرادی ملکیت کو ختم کر دیا جیسا کہ سوشلزم نے کیا ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ہر تمام معاملات میں انفرادی ملکیت کے شریعت قائل ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعی ملکیت شریعت اس میں قرار دیتی ہے، جیسا کہ جنگلات ہیں، وہ ایک اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا ہے، پانی ہے، اور اسی طرح آگ ہے، یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک انفرادی ملکیت میں محبوس نہیں کیا، بلکہ اس میں یہی کہا گیا کہ سب کا اس میں حق ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی ملکیتیں بھی بتائی ہیں، اور سود کو حرام قرار دے دیا، جوئے کو، قمار کو حرام قرار دے دیا۔ اگرچہ سود پر معاملہ کرنے والے کی رضامندی ہی کیوں نہ ہو، جوئے کے معاملہ کرنے والے کی رضامندی ہی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی مفاد کو ملحوظ رکھا ہے کہ سودی لین دین کرنا یہ معاشرے میں معیشت کے عدمی توازن کو جنم دیتا ہے، کہ جو سود پر سود خور ہیں وہ تو آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، اور معاشرے کے تمام افراد اس سے مالی طور پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ رضامندی ہو پھر بھی شریعت نے سود کو اور قمار کو حرام قرار دے دی ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے۔ شریعت کا مرکزی مقصود ہی یہی ہے کہ معاشرے میں دولت کی ریل پیل میں توازن رہے، ایک ہی جگہ پر ارتکاز نہ ہو کہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی کمپنی یا ایک ہی فرد وہ تو ترقی پہ ترقی کرتا جائے، اور جو نچلا طبقہ ہے، جو کسٹمر ہے یا جو عوام ہے، ان کی جو ہے تجوریاں خالی ہوتی رہیں اور ان کے لیے کوئی مواقع نہ ہو معاشی اعتبار سے آگے بڑھ۔ تو یہ معاشرہ جب عدمی توازن کا شکار ہوگا تو اس کی وجہ سے بے شمار مسائل معاشرے میں جنم لیں گے۔ تو اسی لیے شریعت نے معیشت کا جو نظام دیا ہے وہ ایک بہترین نظام ہے، اور معاشرے میں سکون کا ضامن ہے، اور معاشرے میں توازن کو قائم کرنے کا ضامن ہے۔ تو وہ نظام، اس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، انسان اب بہت اس حوالے سے بے شمار کتابیں ہیں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہی ہے کہ شریعت نے جو بھی معاملہ غلط قرار دیا ہے، دھوکہ ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، فریب ہے، یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا بھر میں لوگ اس کو غلط تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت نے جن جن بیوعات کو، جن جن معاملات کو فاسد قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے، ان معاملات سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور اس میں یہی ہوگا کہ اس معاشرے کا ہی فائدہ ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے اموال نہ کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل، غلط۔ حالانکہ انسان غلط طریقے سے اپنا ہی مال نہیں کماتا، مطلب جو اپنا ہی مال ہے اس کو دوسروں سے غلط طریقے سے کماتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اپنا مال، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہو تو دوسرے لوگ بھی پھر دھوکہ دہی کریں گے اس معاشرے میں، تو یقیناً آپ کے مال کے ساتھ بھی ایک دن دھوکہ دہی ہوگی۔ آپ اگر ملاوٹ کر رہے ہو تو دوسرا شخص بھی ملاوٹ کرے گا۔ اگر آپ ملاوٹ کر رہے ہو کسی چیز میں اور آپ سمجھتے ہو کہ میری جیب بھر رہی ہے، لیکن وہی چیز وہی دوسرے کے پاس آپ جاؤ، گھی میں آپ نے ملاوٹ کر لی، دودھ والے کے پاس جاؤ، اس سے آپ ملاوٹ شدہ دودھ ملے گا، اور یہ کہ دوائی والے کے پاس جاؤ، اس سے آپ کو غلط دوائی ملے گی۔ تو یہی ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ اس میں لالچ میں آپ جتنے زیادہ کما چکے تھے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنی صحت پر خرچ کرنے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا کہ سکون یہی ہے کہ شریعت نے جو بیان کیے ہیں، جو اصول، ان کے مطابق ہم تمام معاملات کر لیں، اور ہر ایسے دیکھیں یہاں پر پہلے بھی روزے کا ذکر چل رہا تھا، روزے کا، اور اس کے بعد ہے حج کا ذکر ہے، اور پھر قتال کا ذکر ہے، درمیان میں حلال کھانے کا جو ذکر آ گیا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے معاملات کو حلال طریقے سے نہیں کرو گے، جو تم کھاتے ہو، جو تمہارے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے، جب تک وہ لقمہ حلال نہیں ہوگا تب تک آپ کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے قتال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بے شمار احادیث اس حوالے سے ہے، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات اس حوالے سے موجود ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کو حلال چیزوں پر عطف کر دیا، مطلب انسان نیک اعمال کا داعیہ انسان کے اندر تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اس کی روزی حلال کی ہو، جب وہ جو پیٹ میں اس کے جا رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور باہم اپنے اموال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی غلط طریقے سے مال نہ کماؤ، روزی غلط طریقے سے نہ کماؤ۔ اور
غلط طریقے سے کمانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ تم مالی مقدمات حکام کے پاس لے جاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ تم غلط طریقے سے لوگوں کی اموال کو ہڑپ کر لو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے کہ بھئی یہ جائیداد میری نہیں ہے، یہ رقم میری نہیں ہے، یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ سامنے والے کے پاس چونکہ کوئی گواہ نہیں ہے، سامنے والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یا کسی بھی طریقے سے میں بھاری بھرکم وکیل کر کے اور یا ججز کو خرید کر میں یہ چیز اپنے قبضے میں کر سکتا ہوں، تو یہ نہ کرو۔ یہ بھی غلط طریقے سے مال کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو اشخاص اپنا مقدمہ لے کر آئے، کوئی زمین کا مقدمہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ شرعیہ کے مطابق جو مدعی ہے ان سے کہا کہ بھئی 2 گواہ لے آؤ کہ یہ زمین آپ کی ہے۔ ان کے پاس 2 گواہ نہیں تھے، تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لی جائے، تو اس سے قسم لینے کا کہا، اور ساتھ میں یہ آیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا کہ بے شک وہ لوگ جو تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کے لیے آگے وعید جو ذکر ہے، یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی۔ یہ سنتے ہی اس صحابی نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، یہ زمین اس کی ہوگی۔ تو بہرحال پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ غلط طریقے سے کسی کے مال ہڑپنے کے لیے جانتے بوجھتے، ایک تو یہ کہ انسان کو صحیح معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، بلکہ وہ یہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زمین ہے، تو اس وقت اگر وہ مقدمہ لے کر جاتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جانتے بوجھتے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن جو ہے نا جانتے بوجھتے اگر وہ مقدمات لے جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ تھوڑا طاقتور ہے اور وہ اچھے وکلاء کی خدمات حاصل کر سکتا ہے اور گواہ بھی اپنے لیے بنا سکتا ہے، ججز کی خدمات حاصل کر سکتا ہے، اور اس وجہ سے غلط مقدمات لے کر نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہی تو ہوں، وانکم تختصمون الی اور تم میرے پاس یہ مقدمات لے کر آتے ہو، اور وان لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک چرب زبان ہو اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے بولتا ہو، حق اس کا نہ ہو، لیکن اس کی چرب زبانی کی وجہ سے میں اس کے لیے فیصلہ کر لوں اور وہ دوسرے کا حق ہو تو وہ ہرگز نہ لے، اگر وہ لیتا ہے تو آگ کا ایک ٹکڑا لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو بعض اوقات ہم ججز کو بھی دوش دیتے ہیں کہ جج نے جو ظاہر سامنے ہیں ان گواہوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر استغاثہ ہی کمزور ہے تو پھر جج تو کچھ نہیں کر سکتا، جج کے سامنے تو جو استغاثہ جتنا مضبوط ہوگا، جس طرح کا استغاثہ ہوگا اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ میں ایک انسان ہوں اور میرے سامنے تم مقدمات لے کر آتے ہو اور بعض تم میں سے چرب زبان ہو اور وہ مقدمہ جیت جائے تو اور حق اس کا نہ ہو تو یاد رکھے کہ وہ جہنم لے کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے تو یہ میرے لیے حلال ہوا، نہیں۔ تو اسی طرح یہ ضابطہ ہونا چاہیے کہ غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیا نہ لیا جائے، اور جو غلط طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور اس غلط طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں وہ آتا ہے، اور اس کے لیے جو وعیدات ہیں کہ ایسے انسان کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی وہ اس کے لیے بھی ہے۔ تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور تم نہ لے جاؤ مالی مقدمات کو حکام کے پاس لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ تم لوگوں کے اموال کو غلط طریقے سے ہڑپ لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔